تو اب ان راستوں کے اوپر چلنا ہے جو راستے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے جاتے ہیں، جو راستے جنت کا راستہ بتاتے ہیں، بلکہ جنت تک پہنچا دیتے ہیں، کہ اب ہمیں ان راستوں کے اوپر چلنا ہے۔ جو پرانے راستے ہیں وہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اب ہم نئے راستوں پر چلیں گے۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر آپ نے پڑھا، ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بے باک ہو کر واپس لوٹتے ہیں، اور منافق بے باک ہو کر اپنی جگہ کے اوپر اکڑ کے یا ہٹ دھرم ہو کر ہٹ دھرم بیٹھے رہتے ہیں۔ منافق اسی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھتا ہے جس کی صورت توبہ کے اندر جگہ جگہ اس کو خبر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہ نشاندہی کی گئی، اور جس طرح ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بے باک ہو جاتا ہے، اسی طرح منافق جو ہے وہ اپنی نافرمانی اور سرکشی میں بھی بے باک ہو جاتا ہے۔ بے باک، وہ اپنے قدم واپس لوٹانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں، مگر ایمان والے جو ان سے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر بے باک ہوتی ہیں۔ منافق جو ہے وہ ایمان والوں کو دیکھ کر اس کی صورت توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیفیات رکھی، کبھی وہ پیچھے ہوتا ہے، کبھی وہ آگے ہوتا ہے، کبھی وہ بیچ میں درمیان میں ہوتا ہے، کبھی وہ باہر ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں، مگر ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ قبول کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر واپس آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح جو ایمان والے ہیں ان کی نظر صرف ایک جگہ کے اوپر ہوتی ہے، صرف ایک جگہ اور ایک نقطے کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں میں سے نکال دیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو پاکیزگی کے گلستان اور چمن میں داخل کر دیا ہوتا ہے۔ اسی لیے مچھلی پانی سے باہر آئے گی تو مر جائے گی، اور پرندہ جب باہر ہوا کھائے وہ مچھلی میں پانی میں گرے گا تو مر جائے گا۔ بلبل پاکیزگی کے باغوں میں پروان چڑھتی ہے، اور گندگی کے کیڑے اگر ان کو گندگی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ مر جاتی ہیں۔ وہ گندگی کے غلاظت اور ڈھیر کے اندر وہ پروان چڑھتے ہیں، وہ اپنی سرکشی اور نافرمانی کے اندر پکے ہو جاتے ہیں، پکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔